نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال في موضع آخر كل حزب بما لديهم فرحون وقال في موضع آخر تبت يدا أبي لهب وتب. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. حضرات، باقی اگر موضوع پر آدمی اپنی مرضی سے عنوان اختیار کر کے گفتگو کر سکتا ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عنوان سامنے آتا ہے تو ایک خطیب اور مقرر کے لیے یہ بات نہایت غور ہوتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچنے کے لیے کہاں سے بات شروع کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایک اٹھا سمندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایک گہرا اور عمیق دریا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات لامتناہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ہزاروں سینکڑوں کمالات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہاں سے بیان کی جائے؟ کسی خطیب، ادیب، مفکر، مصنف، مدبر، امام، پیشوا، مؤرخ، محدث کی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اپنی زبان میں بیان نہ کروں بلکہ صرف خدا کی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کرے یا سیرت بیان کرے یا کمالات بیان کرے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز کہاں سے شروع کرے؟ ایسے کمالات کے لامتناہی سلسلے ہوتے ہیں، ایک انسان کہاں سے بات شروع کرے؟ حضرات، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے لوگوں نے معلوم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کرو تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ تو لوگوں نے کہا کہ قرآن پڑھتے گے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کان خلقہ القرآن، قرآن کھولو اور دیکھو قرآن کے ہر صفحے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بکھرا ہوا ہے. برادران اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف میں لائے تھے تو یہ سیرت کا ایک علیحدہ عنوان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کی حضور کی سیرت کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو سیرت کا عنوان کیا ہے؟ حضور آئے تو کیا گئے؟ حضور مکے میں گئے تو مکے کی سیرت کیا گئے؟ حضور مدینے میں گئے تو مدینے کی سیرت کیا گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں، احد میں، خیبر میں، تبوک میں، عشیرہ میں کہاں کہاں پہنچے، ہر قدم پر، ہر علاقے میں، ہر بستی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علیحدہ ہے. میں چاہتی ہوں کہ قرآن پاک سے اللہ تبارک و تعالی کا حسن اخلاق اور عالم کا انداز جو تاجدار رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا نقشہ کھینچنے کے لیے کافی ہے اس کا ذکر کروں گی. حضرات، عام طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ اگر کسی
کسی پر احسان کیا جائے تو اسے جتلایا نہ جائے۔ تم احسان کرتے ہو تو کیوں جتلاتے ہو؟ نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ احسان کرو اور چھوڑ دو، کیونکہ اس بات کو کوئی آدمی اچھا نہیں سمجھتا کہ بار بار احسان کیا جائے اور پھر اسے جتلایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کو دیکھو، سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی ہے؟ آپ بتائیے، انسان کی زندگی کی بقا کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی ہے؟ آپ بتائیے۔ ہوا، انسان کو جس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالی نے وہ مفت میں دے دی، وہ سب سے زیادہ دے دی، اس کا کوئی پیسہ نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہوا کے پیسے لگا دیتا تو کیا کوئی ایفرٹ کر سکتا تھا؟ وہ کسی ایک آدمی کے لیے موقوف نہیں، ہوا عام کر دی، کیونکہ انسان نے اسے زندہ رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے عام کر دیا۔ حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنے بچوں کو ہوا سے روک سکے، بلکہ ماں باپ علیحدہ ہوا حاصل کر رہے گے اور بچے علیحدہ ہوا حاصل کر رہے گے۔ اور دوسرے نمبر پر پانی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھی عام کر دیا۔ آپ قرآن پاک کھولو، قرآن پاک کہتا ہے کہ اے انسان، جس چیز کے بغیر تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتا، اللہ تبارک و تعالی نے وہ مفت میں دے دی، مگر کبھی احسان نہیں جتلایا۔ آپ قرآن پاک کھولو، قرآن پاک کہتا ہے کہ اے انسان، میں نے تو یہ ساری چیزیں تیرے لیے مسخر کر دی، لیکن انسان اتنا بھولا بھالا گئے، انسان اتنا ناہنجار گئے، انسان اتنا جھگڑالو گئے، انسان کتنا خواہشات کا پیروکار گئے کہ اس پروردگار نے جس چیز کو انسان کا نوکر بنا کر بھیجا تو اسی کو پوجنے لگ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو انسان کا نوکر بنایا اور قرآن پاک میں فرمایا کہ سورج تیرا نوکر ہے، لیکن اے انسان تو سورج کو سجدے کرنے لگ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ چاند بھی تیرا غلام ہے، لیکن اے انسان تو چاند کو سجدے کرنے لگ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ستارے بھی تیرے غلام گئے، لیکن اے انسان تو ستاروں کو سجدے کرنے لگ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پہاڑ بھی تیرے غلام گئے، لیکن اے انسان تو پتھروں کو سجدے کرنے لگ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ درخت بھی تیرے غلام گئے، لیکن اے انسان تو درختوں کو سجدے کرنے لگ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ گائے بھینس بھی تیرے غلام گئے، لیکن اے انسان تو اتنا بھولا بھالا گئے، تو اتنا ناہنجار گئے، تو گائے کو خدا سمجھنا گئے۔ یعنی جو چیز تیرے لیے غلام بنا کر بھیجی گئی تو اس کو سجدے کر لگا گے، تو اسی کو خدا سمجھ لگا گے۔ یعنی آسمانوں کا جو سورج گئے وہ تیری نوکری کر رہا ہے، وہ تیری چاکری کر رہا ہے، وہ تیری خدمت پر معمور ہے۔ پوری دنیا کا، انسانوں کا وہ سورج طواف کر رہا ہے۔ وہ سورج جو طواف دنیا کرتا ہے وہ مٹی کا طواف نہیں کرتا، پتھر کا طواف نہیں کرتا۔ اے انسان، وہ تیرا طواف کر رہا ہے، چاند تیرا طواف کر رہا ہے، ستارے تجھے روشنی بخش رہے گے۔ اس پروردگار نے چاند کو تیرا نوکر بنا کر بھیجا اور چاند سے تجھے روشنی عطا کی۔ اس نے قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں کہا کہ یہ دیکھو میں نے تجھے چاند دیا، تم پر احسان کیا، بلکہ کبھی بھی کوئی احسان نہیں جتلایا۔ سورج میں نے تجھے دیا، احسان نہیں جتلایا، ستارے میں نے تجھے دیے، احسان نہیں جتلایا، میں نے پہاڑ بنائے، احسان نہیں جتلایا، زمین کے
اوپر پانی بنایا، احسان نہیں جتلایا، میں نے آسمان بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ آپ قرآن پاک کھولو، قرآن پاک کہتا ہے کہ اے انسان، میں نے سب کچھ دے کر بھی تجھے کبھی احسان نہیں جتلایا، حتیٰ کہ اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا ہے، 18,000 مخلوقات میں نے پیدا کی گئے، اور 18,000 مخلوقات دنیا میں پیدا کرنے کے بعد قرآن پاک میں فرمایا کہ جانور پیدا کیے، چرندے پیدا کیے، جمادات، حیوانات، نباتات، ہر چیز کو میں نے پیدا کیا ہے، یہ میری مخلوقات ہے۔ زمین کے اوپر علاحدہ مخلوقات گئے، پانی کے اندر اور مخلوقات گئے، دریاؤں کی تہوں میں مخلوقات گئے، ذروں ذروں میں مخلوقات گئے، زمین کے اوپر مخلوقات گئے، آسمانوں پر مخلوقات گئے، فرشتوں پر مخلوقات گئے، پہاڑوں پر مخلوقات گئے، مشرق و مغرب میں مخلوقات گئے، شمال و جنوب میں مخلوقات گئے، اور جگہ سورج طلوع ہوتا گئے وہاں میری مخلوق گئے، اور جگہ سورج غروب ہوتا گئے وہاں میری مخلوق گئے۔ پوری کائنات میں سورج نوکر بن گیا، یہ میری مخلوق گئے۔ 18,000 مخلوقات پیدا میں نے کی گئے، مگر میں نے قرآن پاک میں کہہ دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ 18,000 مخلوقات کا سردار میں نے اے انسان تجھے بنایا ہے۔ تم اس پر غور کرو کہ 1,24,000 انبیاءوں کو میں نے بھیجا، کنعان کی بستی میں نبی بھیجا، احسان نہیں جتلایا، بابل کی بستی میں نبی بھیجا، احسان نہیں جتلایا، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، احسان نہیں جتلایا، یعقوب کو 40 سال رلا کر بیٹا لوٹایا، احسان نہیں جتلایا، ابراہیم کو آگ سے نکالا، احسان نہیں جتلایا، آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، احسان نہیں جتلایا، ابراہیم کو تاج نبوت دیا، احسان نہیں جتلایا، اسماعیل کے گلے پر چھری نہیں چلی اور ان کو بھی تاج نبوت عطا کیا، احسان نہیں جتلایا، موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں فتح عطا کیا، احسان نہیں جتلایا، عیسیٰ کو جیل سے نکالا، احسان نہیں جتلایا۔ 1,24,000 انبیاء کو میں نے تیری ہدایت کے لیے تیرے دروازے پر بھیجا، لیکن اے انسان تو اتنا بھولا بھالا تھا کہ تو نے میرے پیغمبروں کو دھکے دیے، میں نے پھر بھی تجھے کچھ نہ کہا، تو نے میرے پیغمبروں کو ذبح کیا، میں نے پھر بھی تجھے کچھ نہ کہا، تو نے میرے پیغمبروں کو مارا، میں نے پھر بھی تجھے کچھ نہ کہا، میرے پیغمبر تیری ہدایت کے لیے تیرے دروازے پر کاسا خدائی لے کر پھرتے رہے، لیکن میں نے پھر بھی تجھے کچھ نہ کہا، تجھے 18,000 مخلوقات کا سردار بنائے رکھا، یہ میرا احسان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بھائیو، ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا خدا کے ساتھ، اس لیے کہ جس مواد کو لے کر یہ بچی تقریر کر رہی ہے، خدا کی قسم 20-20 30-30 سال